لاؤ اپنے گھروں کا مال، جاؤ کچھ مال لے کے آؤ۔ جنگ تبوک میں حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ بھائی مال لے کر آؤ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، سارے کے سارے صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے۔ آپ سوچیں گے نا، آپ صحابہ کے ایک ایک لمحے ایک ایک چیز پہ فکر کریں۔ حضور نے فرمایا جاؤ مال لے کر آؤ، وہ خوشی سے دوڑے۔ سبحان اللہ۔ آج ان پر قربان کرنے کا کچھ وقت آیا۔ سوچو تو صحیح، کتنے وہ پیارے صحابہ ہوں گے جو حضور پر قربان ہونے کے لیے، جو حضور پر قربان ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہتے۔ وہ کتنے حسین لوگ ہوں گے جو حضور پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحے تیار رہتے۔ وہ کتنے پیارے صحابہ ہوں گے جو حضور پر فدا ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ وہ کتنے پیارے حضور کی محبت کرنے والے غلام ہوں گے جو ہر وقت رسول کریم پر قربان، مال جان قربان کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ یہ میرے حضور کے صحابہ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور پہ قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ حضور نے فرمایا جاؤ صحابہ، جاؤ بھائی گھروں میں کچھ لے کر آؤ، مال قربانی کا وقت آیا ہے۔ حضور کے صحابہ سنتے ہی گھروں میں دوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے محترم توجہ فرمائیے گا، گھروں میں دوڑ گئے۔ گھروں میں جاتے ہیں کس کے لیے؟ کہ رسول کریم نے آج اعلان فرمایا۔ سوچے نا، آج ان کے لیے ہم لوگ باتیں کر دیتے ہیں کہ کچھ صحابہ، فلاں صحابہ جس نے اس یار کا، اس کے چہرے کا مکھ تک لیا، 100 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے دنیا کے فوج بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے مقام کو پہنچ سکتے نہیں، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ سامنے محترم، میرے نبی کے صحابہ، حضور نے فرمایا جاؤ جنگ تبوک کے موقع پر جا کر اٹھو اور سامان لے کر آؤ۔ میرے نبی کے صحابہ اٹھتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں کہ سامان لے کر آئے، جاتے ہیں سامان لینے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں اپنی مسند پہ، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں کہ ابھی جنگ تبوک کا وقت ہے۔ حضور جو ہے انتظار فرما رہے ہیں، سب صحابہ گھروں میں جا رہے ہیں، سامان لے کر آ رہے ہیں۔ سامنے محترم توجہ فرمائیے گا، اب سارے کے سارے صحابہ اٹھتے ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ حضور پر قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے، حضور پر فدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اپنے مالوں کو قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کا انتظار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ بڑے توجہ سے سنیے گا، بڑے غور و فکر سے سنیے گا، اپنے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اس کا مطلب ہے یار پہ سب کچھ مال قربان کر دینا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بولو کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ اور یار پہ قربان ہونا خود میرے نبی نے سکھایا، یار پہ قربان ہونا خود میرے نبی نے سنایا۔ جاؤ اپنے نبی کے صحابہ، جاؤ بھائی مال لے کر آؤ۔ اب حضور بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام جاتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، کھولتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سامان لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی صحابی کتنا مال، کوئی صحابی کتنا مال۔ حضرت عثمان غنی بہت امیر تھے، بہت غنی تھے، آپ بھی اپنا مال لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، آپ بھی مال لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب مال لے کر آ رہے ہیں، جب مال لے کر آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا آج میں سب سے زیادہ مال لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو ہے یار پہ قربان ہو رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ، جان کیا مال کیا سب کچھ قربان۔ فرمایا آج سب کچھ میں قربان کر دوں گا، سب سے زیادہ
زیادہ بلکہ صدیق سے بھی زیادہ آج میرا نمبر لگے گا. آج میں اپنے یار پہ قربان کا سب سے میرا لمحہ سب سے زیادہ قربانی میں دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے فرمایا اے عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا سونیا آدھا مال گھر رکھ کر آیا ہوں, آدھا مال تیرے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. آدھا مال کا ہے گھر اور آدھا کیا ہے تیرے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. سبحان اللہ. حضور کے صحابہ مال قربان کر رہے ہیں, گھروں کو قربان کر رہے ہیں, اور بھی صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر ڈھیریاں لگاتے ہیں. آگے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں اس کا, صدیق اکبر کا, صدیق اکبر کا انتظار فرما رہے ہوتے ہیں, اور میرا صدیق آ رہا ہوگا, میرا یار آ رہا ہوگا. آج کون رازدار مصطفیٰ, آج کون جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہیں وہ آ رہے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہیں, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار فرما رہے ہیں, صدیق اکبر کے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اے حضور کے یہاں تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں. صدیق تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سبحان اللہ. یار اپنے یار سے سوال کر رہا ہے, اور صدیق تو اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ اب صدیق اکبر کہنے لگے سونیا کیسا سوال ہے؟ ہاں صدیق میں نے سب سے پوچھا ہے, تجھ سے بھی پوچھ رہا ہوں گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق کہنے لگے سونیا میں بھی تیرا, میرا گھر بھی تیرا, میری جان بھی تیری, میرا مال بھی تیرا. سبحان اللہ. سونے جب سب کچھ تیرا ہے پھر کیا چھوڑ کے آنا؟ بلکہ صدیق نے جھاڑو دے کے جھاڑو دے کے سونے ایک ایک چیز جو مجھے ملی وہ ساری کی ساری تیرے قدموں میں قربان کر دی.